رکھ دیے، ان کے تکبر کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ واحتسدا، اور کاٹ کے رکھ دیا، من احتسدا، جسے کاٹنا تھا، بالنقمات، اپنے انتقامات کے ذریعے سے، اللہ نے جن سے انتقام لیے، جن کو عذاب دی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے انتقام لینے کے معاملے میں۔ ایسا غالب، عزیز کا مطلب ہوتا ہے ایسا غالب جس پر کوئی دوسرا غالب نہ آ سکے اور اس کے غلبے کے آگے رکاوٹ نہ ڈال سکے، سخت غلبہ پانے والا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری محافل میں اللہ کا ذکر جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا۔ مولا دیکھیں کیسے اللہ کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ ایک عبد اپنے معبود کا ذکر کیسے رعب کے ساتھ اللہ کی شان و شوکت کو بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں ریفر کر رہے ہیں اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو جا کے قرآن میں دیکھو۔ نہ کہ ان مشرکوں کی طرح کہ جو پھر میرے ذہن میں آ جاتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا عذاب جو مسلط ہے، ہماری دین کے بارے میں غیر سنجیدگی اور قرآن سے دوری اور عقل سے دوری، اس کی وجہ سے جو ہم پر عذاب مسلط ہوا ہے اس کا ایک جلوہ سن لیجیے۔ ایک شخص منبر پر آتا ہے اور کہتا ہے، مولا علی پر بہتان باندھتا ہے اور شرم بھی نہیں آتی اس کو۔ شرم تو تب آئے گی نا جب لوگ شرم دلوائیں گے کہ جھوٹ نہ بول، شرک پر نہ لگا قوم کو۔ لیکن یہ تو وہ کہے گا نا جو عقل استعمال کرے گا، جس نے زحمت کی ہو قرآن میں دیکھ لے کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ باندھتا ہے، کہتا ہے مولا علی خطبہ دے رہے تھے اور اللہ کی صفات بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ مولا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا پھر بتائیں اللہ کیسا ہوتا ہے؟ مولا نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ مجھے، اللہ ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ کہنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے مسلمان کے جو شرک کی طرف، شرک جلی کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کہے، اس کے لیے احکامات اہل بیت نے بیان فرمائے۔ اور وہ احکامات کیا ہیں کہ جب کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مرتد، اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی جو وراثت وغیرہ جتنے احکامات مسلمانوں کے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو سننے سے پہلے اور ان کی باتوں پہ نعرے لگانے سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر یہ شرک کی تربیت ہمیں دے رہا ہوا تو ہماری تو بیوی بھی ہم پر حرام ہو جائے گی، اور اگر وہ بیوی مومنہ ہے تو وہ اس شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اس کو اپنے باپ کی وراثت نہیں ملے گی، اپنے مسلمان باپ کی۔ وہ تمام احترام کے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے وہ چھن جائے گا اس سے، اور بات اس سے آگے بھی ہے، لیکن ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ علل اعلان، اس علی علیہ السلام جس کا کلام آپ سن رہے ہیں، ان پر بہتان باندھتا ہے کہ وہ میں ہوں۔ مجھے دیکھ لو اگر اللہ کو دیکھنا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا مسئلہ تو ایک طرف رہ گیا، جو سن کے تائید کرتے ہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں زحمت کی، اور مجھے پتہ ہے کہ زحمت نہیں کی، اللہ کی کتاب کو جا کر پڑھنے کی۔ یہی تو کام کیا ہے، سمجھیے یہی تو چال چلی ہے شیطان نے
کہ وہ کتاب کے جو لا ریب فی ہے، جو آیات بینات ہے، روشن آیات ہیں، جو محکم ہے، جس کی باتیں جو اللہ نے اٹل کر دی ہے وہ نہیں تبدیل ہونے والی، شیطان نے اس کتاب سے پہلے کاٹ دیا نبی کے ماننے والوں کو، علی کے ماننے والوں کو، اور جن کے بارے میں وہ اس اپنی چال میں کامیاب ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اب اس کے بعد شیطان کے لیے اور شیطان کے چیلوں کے لیے میدان کھلا ہے، جس طرح مرضی کھیلیں لوگوں کے عقائد سے اور لوگوں کے عقائد خراب کریں، محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر، چونکہ انہیں پتہ ہے جب اہل بیت کا نام آئے گا تو یہ ان کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے عقل سے کم کام لیں گے اور محبت سے زیادہ کام لیں گے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف اس کا جی چاہتا ہے میں قبول کروں، چاہے وہ غلط بات ہو، اس پر بہتان ہی باندھا جا رہا ہو حقیقت میں۔ عربی زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، الحب والبغض یعمی ویسم، حب اور بغض اندھا اور بہرا کر دیتے۔ محبت میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف سننا چاہتا ہے، کوئی تعریف کے بغیر بات نہیں سننا چاہتا اس کو، اور بغض میں بھی انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ بغض میں بھی انسان جس سے بغض رکھتا ہے، جیسے مولا علی سے بغض رکھنے والے اندھے تھے ان کے بغض میں، جو ان کا بس چلا رسول اللہ کی احادیث کو روند کر اپنے پیروں کے نیچے، جو رسول اللہ نے اپنے بھائی علی کی شان میں بیان فرمائی تھی، اور یہ کہ علی اپنے تمام جنگوں میں حق پر ہوگا، اور علی کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے، اور ان گنت شان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین، بعض لوگوں نے ان سب فرامین کو گویا قدموں میں رون دیا اور ممبروں پر چڑھ کر بعض انسانوں کی شکلوں والے بندر، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے پیشگوئی کر دی تھی کہ میرے ممبر پر بندر چڑھ کے ناچیں گے، علی پر لعن کرتے تھے اور علی کو سب کرتے تھے، بد زبانی کرتے تھے۔ توجہ فرما رہے؟ حب اور بغض اندھا اور بہرا کر دیتا ہے بندے کو۔ لہذا میرے مولا نے خبردار کیا اسی نہج البلاغہ میں کہ میرے بارے میں، علی کے بارے میں، دو شخص ہلاکت سے دوچار ہوں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک مجھ سے بغض کی وجہ سے میرے مقام سے مجھے نیچے کرنے والا، اور ایک میری محبت میں غلو کرنے والا، جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جیسے مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ سے ایسی اندھی محبت کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور قرآن نے اعلان کر دیا صراحت کے ساتھ کہ اس میں شک بھی نہ کرنا کہ جنہوں نے کہا ہے عیسیٰ اللہ ہے وہ کافر ہو گئے، اور یہی آیت کہہ رہی ہے کہ اس میں شک بھی نہ کرنا کہ جنہوں نے کہا ہے علی اللہ ہے وہ کافر ہو گئے، وہ دین سے خارج ہو گئے۔ وہ شعراء احتیاط کریں جو اپنے شعروں میں نصیری مشرکوں کے لیے، علی کے ان بدترین دشمنوں کے لیے جو علی کی بدنامی کا سبب ہے اور لوگوں کی گمراہی کا سبب ہے، دشمنان توحید، دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان علی، دشمنان حسن و حسین۔ کیوں؟ ان کا مقصد توحید تھا، اور یہ اس مقصد کے دشمن ہیں، ان سب کے دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں اپنے اشعار میں ایسی باتیں نہ کرے کہ سننے والوں کو ایسے لگے کہ بھئی نصیری کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، نصیری کی کوئی غلطی نہیں ہے، علی تو تھے ہی ایسے۔ بعض خطیب بھی اپنی تقریروں میں اگر علی سجدہ نہ کرتے، نہ بتاتے کہ میں اللہ نہیں ہوں،
تو پھر کائنات کو تو یہی لگتا کہ علی اللہ ہے. تو جاہل ہے, تو خود بھی بے شعور ہے اور تو سننے والوں کو بھی بے شعور بنانا چاہتا ہے. اللہ صرف ایک ہے. علی کی اولاد ہے, اللہ کی اولاد نہیں ہے. علی کی ماں ہے, اللہ کی کوئی ماں نہیں ہے. علی کے باپ والد ہیں جناب ابو طالب, اللہ کا کوئی والد نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. عقل کے اندھے یہ نصیری بھی, اور عقل کے اندھے ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے کہ شیعیان علی سمجھے کہ ان کی بھی تو غلطی نہیں ہے نا, مولا تو تھے ہی ایسے کہ اللہ لگے. آیا مولا کی اولاد نہیں تھی؟ آیا قرآن میں اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا نہیں کہا لم یلد ولم یولد؟ نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے. تو پھر اس سے بڑا عقل کا اندھا کون کہ جو حضرت علی کے بابا کی بھی تعریفیں کرے, قصیدے پڑھے, حضرت علی کی بیوی کی بھی تعریفیں کرے, حضرت علی کی والدہ کی بھی شان بیان کرے, حضرت علی کی اولاد کی بھی شان بیان کرے, اور اس کے بعد کہے حضرت علی اللہ ہے. اس سے بڑا عقل کا اندھا کون ہوگا؟ علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں. اب یہ بات کہنا بھی غلط ہے, میں زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا کہ اگر نعوذ باللہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو اس کا مطلب تھا وہ خدا تھے. اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنے لا شریک ہونے کی جو صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ صرف یہ کہ میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا. وہ تو سجدہ کرتا ہی نہیں ہے, سب اس کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن اس نے اور بہت ساری اپنی صفات بتائی ہیں جو صرف اس کے ساتھ مخصوص ہیں, اور وہ کہتا ہے ان صفات میں میرا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس زمانے کے مشرکوں کو قرآن چیلنج کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ یہ مخلوقات تو میں نے خلق کی ہیں, یہ آسمان و زمین اور یہ کائنات, تم جنہیں اللہ کا شریک کہتے ہو مجھے بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا ہے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے, اللہ ہی خلق کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا. تمہارے شریکوں میں سے بتاؤ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے. یہ آیات قیامت کے دن جب سامنے آئیں گی اور جب رسول اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار, اے میرے رب, یہ جو میری امت کھڑی ہے سامنے, انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا, یہ قرآن سے دور ہو گئے تھے, تبھی تو ان کے اندر یہ خرافات پیدا ہوئی تھی. اور پھر قرآن نے بتایا ہوا اس وقت پھر یہ جو الٹے سیدھے لوگوں سے دین لیا جاتا تھا, گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں کے پاس جائیں گے, اور وہ جو گمراہ کیا کرتے تھے وہ کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے, ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہم تو خود پھنس گئے, ہم تو خود گمراہ تھے, ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا, اور تم خود, تمہارا مزاج ایسا تھا, تم ایمان نہیں لاتے تھے, ورنہ تم اگر گندے نہ ہوتے تو تم ہمارے پاس آتے کیوں؟ وہاں پہ حق بیان نہیں ہوتا تھا, تم ادھر کیوں نہیں جاتے تھے؟ تمہیں بھی مفت کی جنت چاہیے تھی, تمہیں بھی شارٹ کٹ سے جنت جانے کا شوق تھا.